بك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله۔ اللہ کے سونے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ خود نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میری ذات پر درود و سلام پڑھو، میرا رب تمہیں اپنی رحمتیں عطا فرمائے گا۔ تو یہ رحمتیں حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اب بندے کی مرضی ہے کم یا زیادہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ زیادہ رحمتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شب برات جو ہے آنے والی رات ہے، اتوار اور پیر کی درمیانی جو رات ہے وہ شب برات کی رات ہے۔ یقین مانے یہ بڑی اہم رات ہے، اور میں عموماً یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے ایک گولڈن چانس ہے۔ گولڈن چانس بار بار زندگی میں نہیں آیا کرتے، یہ کبھی کبھار ہی زندگی میں آیا کرتے ہیں، تو اس سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ کسی طریقے سے اس رات میں اپنے رب کو منا لینا چاہیے۔ یقین مانے ہم جس دور سے گزر رہے ہیں نا، یہ بڑا کرب کا دور ہے۔ مسلمانوں پر آفتیں ٹوٹ پڑی ہے، اور مسلمان اس دور میں پستے ہی چلے جا رہے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم اللہ رسول سے دور ہو گئے، ہمارے مصلے غیر آباد ہو گئے، ہم تنہائی کے لمحات میں بیٹھ کر اللہ کے حضور کبھی گڑ گڑاتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ اور بندے کا جو رشتہ ہے نا، اس کے اندر بڑی کمزوری ہو گئی، جس کو طاقتور ہونا چاہیے تھا اس کے اندر بڑی کمزوری ہو گئی۔ اور یہ رات جو آنے والی شب برات کی رات ہے، یہ وہ رات ہے جس میں گویا کہ از سر نو ہم اپنے آپ کو ترتیب دے کر اس عہد، اس یقین اور اس نیت کے ساتھ کہ یار جو کمزوری تھی نا اس کو ختم کر کے اللہ والی جو لائن ہے، اللہ کے ساتھ جو مرد مومن کا تعلق اور رشتہ ہونا چاہیے، اس کو میں نے مضبوط کرنا ہے۔ توبہ استغفار کی یہ رات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی متعدد احادیث میں اس رات کی فضیلت کو بیان کیا، اور مفسرین نے قرآن کے ذریعے بھی اس کی فضیلت کو بیان فرمایا کہ اس رات کی بڑی فضیلت ہے۔ یہاں رک کر ایک بات عرض کروں، بعض لوگ اس رات میں بھی عبادت کرنے سے منع کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کوئی حدیث ہے۔ بھائی حدیث تو ہے، لیکن عبادت سے منع کرنے کا کوئی جواز نہیں ہونا چاہیے۔ کیا اس پر تمہارے پاس کوئی حدیث ہے کہ شب برات میں عبادت نہیں کرنی؟ قیامت آ سکتی ہے لیکن وہ حدیث نہیں لے کر آ سکتے۔ حالانکہ ابن ماجہ کی روایت ہے، مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جب شب برات کی رات آتی ہے تو غروب آفتاب کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اپنی شیان شان آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرماتا ہے کوئی مانگنے والا؟ اللہ جو دینے والا ہے خود فرما رہا ہے کوئی مانگنے والا؟ کوئی رزق مانگنے والا، کوئی اولاد مانگنے والا، کوئی دکھوں سے سکھ مانگنے والا ہے کوئی؟ یہاں تک کہ صبح صادق ہو جاتی ہے۔ یہ مانگنے کی رات ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے باقاعدہ ہمیں ارشاد فرمایا یار بد دلی سے اللہ سے دعا نہ مانگو، یارو میری کڑی قبول کر دے، اتنی دیر ہو گئی ہے مانگنا پہ اب دے ہی نہیں رہا۔ یہ انداز ہونا ہی نہیں چاہیے۔
یقین والا انداز ہونا چاہیے، میرا رب عطا فرمانے والا ہے، میں اپنے رب کے حضور مانگنے والا ہوں۔ سرکار نے فرمایا تم اللہ کے بارے میں جیسا گمان کرتے ہو پھر اللہ بھی تمہیں اسی طرح عطا فرماتا ہے۔ یار میرا بندہ مجھ سے گمان کرتا ہے کہ میرا رب دینے والا ہے تو پھر اللہ عطا فرماتا ہے، نہیں دے رہا کہتا ٹھیک ہے پھر رہنے دو اسے۔ تو فرمایا بد دلی سے دعا نہیں، فرمایا اصرار کر کے اللہ سے مانگو۔ سرکار فرما رہے ہیں، سرکار فرماتے ہیں اصرار کر کے۔ اصرار کیسے کیا جاتا ہے؟ جیسے بچہ اپنی ماں سے نہیں اصرار کر رہا ہوتا، گر جائے سجدے میں مانگ لے رب سے، یا اللہ معاف کر دے تو مجھے، تو معاف نہیں فرمائے گا تو میں کس کے در پر جاؤں؟ مجھے در بتا، پھر تو ہی تو معاف کرنے والا، مولا مجھے معاف کر دے۔ اصرار کر کے بار بار مانگے، ایک دو کی بات نہیں کہ ایک مرتبہ مانگ لیا، دو مرتبہ مانگ لیا بس۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر تھا اور آقا کریم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگنا شروع کی۔ سرکار فرماتے استغفر اللہ وتوب علیہ، اے اللہ مجھے معاف کر دے اور میری توبہ کو قبول کر۔ کیا حسن ہے محبوب کے لفظوں میں، اور ہماری لیے تعلیم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ایک ہی مجلس میں بیٹھے سرکار نے ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، تین مرتبہ نہیں، 100 مرتبہ اللہ کے حضور یہ دعا مانگی ہے۔ مانگنے کا طریقہ حضور نے ہمیں بتایا ہے کہ کیسے اللہ سے مانگنا ہے، سلیقہ بتا رہے ہیں حضور۔ ہم یقین مانے مطلب دعا بھی مانگتے ہیں تو ہمارے انداز ہی عجیب ہے۔ اولاً تو مانگتے دنیا ہے، اور دوسری بات یہ کہ توجہ ہی نہیں ہوتی اللہ کی حضور۔ دل و دماغ میں بھی دنیا ہے اور زبان پر بھی دنیا، مانگ بھی دنیا رہے ہیں اور دل میں بھی دنیا ہی سما گئی، اور خیالات دنیا ہی میں مست ہیں، اللہ کے حضور تو دل حاضر ہی نہیں، سوچوں کا ماور دنیا بنی ہوئی ہے۔ تو اس رات اللہ کو منائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کو منانے کے انداز میں بتائے، فرمایا جب والدین اپنے بچوں کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں نا پھر بھی اللہ مان جاتا ہے۔ فرض کے بعد بھی دعا مانگا کرو، اللہ تب بھی مان جاتا ہے۔ شب برات، شب قدر، بڑی راتوں میں بھی اس کے حضور گر گڑانے سے مان جاتا ہے۔ عیدین کی راتوں میں بھی دعا مانگا کرو، اللہ مان جاتا ہے۔ بلکہ مزید اس سے آگے بڑھ کر سرکار نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا مومن تو متقی ہوتا ہے، نیکی کو پسند کرتا ہے اور نیکی اسے اچھی لگتی ہے۔ فرمایا اگر اللہ کے لیے کوئی نیکی کی ہو نا اس کا وسیلہ دے کر بھی اللہ کے حضور دعا مانگا کرو۔ صحیح مسلم کی یہ روایت، سرکار نے اسے آگے مزید بیان فرمایا نا، فرمایا 3 لوگ سفر پر تھے کہ اچانک کیا ہوا، موسم بدلا، بارش والا موسم، اور بادل جو ہے وہ گرجنے لگے۔ تو پہلے سفر جو ہے وہ پہاڑوں کے درمیان ہوا کرتا تھا، راستے اسی طرح ہوتے تھے۔ تو تینوں لوگوں نے کیا کیا کہ ایک غار میں پناہ لے لی۔ جب یہ تینوں داخل ہوئے، پناہ لی، تو تیز آندھی کی وجہ سے اوپر سے ایک پتھر گرا اور اس غار کے منہ پر آ کر ایسے فٹ ہوا جیسے جگہ ہی اس کی یہی بنی ہوئی تھی، باہر سے کچھ روشنی، کچھ نام و نشان ہی نہیں۔ اور آپ سمجھتے ہیں ایسے ماحول میں سوائے موت کے اور کسی بات کا یقین ہی نہیں ہے۔ تینوں بڑے پریشان کہ اب موت ہی ہے، اس کا انتظار کر لیں۔ رونے دھونے لگ گئے۔ ان میں سے ایک نے کہا یار ٹھیک ہے، بظاہر تو ہمیں لگ رہا ہے کہ اب ہماری زندگی کا اختتام ہے، لیکن کیوں نہ اپنی اپنی کوئی ایک نیکی جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کی ہو اسے یاد کر کے اللہ کے حضور دعا مانگے۔ کہا ٹھیک ہے۔ سرکار فرماتے ہیں ان میں سے پہلے کا انداز کیا تھا؟ ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا اللہ تو جانتا ہے میں غریب مزدور آدمی بکریاں چرایا کرتا، اور میری یہ عادت تھی کہ شام کو جب واپس آتا بکریوں کا دودھ دو کر سب سے پہلے
اپنے بوڑھے ماں باپ کے حضور پیش کیا کرتا تھا۔ ایک دن کچھ ایسا ہوا، مجھے آنے میں بڑی تاخیر ہوئی، میں نے دودھ دھویا، برتن میں ڈالا اور والدین کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ بیچارے سو چکے تھے۔ میں نے ان کو بیدار کرنا مناسب نہیں سمجھا، حالانکہ بچے دودھ مانگ رہے تھے، گھر والی بھی دودھ مانگ رہی تھی۔ تو میں نے ان سے یہی کہا کہ جب تک میرے بوڑھے ماں باپ نہیں پیئیں گے کسی کی حلق سے قطرہ نیچے نہیں اتر سکتا، پہلے وہ پیئیں پھر اس کے بعد تمہارے لیے ہے۔ یہاں تک کہ ساری رات کھڑا رہا، طلوع فجر کا وقت ہوا تو وہ بیدار ہوئے، مجھے دیکھ کر کچھ حیران ہوئے، دودھ ان کے حضور پیش کیا، پی کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئی اور انہوں نے میرے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے یہ فقط نیکی تیری رضا کے لیے کی ہے، اگر تجھے میرا یہ نیک کام پسند ہے تو اس کے وسیلے سے مجھے آج نجات نہیں دے دیتا۔ کہتے ہیں دعا مانگی تو پتھر تھوڑا سا سرکا آسمان نظر آنے لگ گیا، تھوڑی سی روشنی کی لکیر بھی اندر داخل ہوئی۔ تو دوسرا ان میں سے آگے بڑا عرض کرنے لگا، حضور فرماتے ہیں کہ اس نے اس طرح دعا مانگی، اللہ تو جانتا ہے کہ میں اپنی چچا زاد جو کزن تھی اس پر فریفتہ ہوا، اس کا عاشق ہو گیا، اور ایک دن میں نے اس سے اظہار کیا تو اس نے کہا مجھے 100 دینار چاہیے پہلے، میں غریب آدمی، بڑی اماؤنٹ، تو میں نے بڑی محنت کی، بڑی مشقت کی، 100 دینار جمع کر لیے، میں نے اس کو 100 دینار دیے، جب اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو کہنے لگی اس کام سے تجھے اللہ سے خوف نہیں آتا، اللہ سے ڈرتا نہیں؟ کہتا حالانکہ میں قادر تھا کہ گناہ کر سکتا تھا، اے اللہ جوان تھا، خواہش بھی ابری ہو اور جوانی بھی ہو، مولا گناہ کر سکتا تھا، فقط تیرے خوف کی وجہ سے گناہ نہیں کیا، میں پیچھے ہٹ گیا، مولا اگر تجھے یہ میرا کام پسند ہے تو آج اس مشکل سے نجات دے نہیں دیتا۔ کہتے ہیں پتھر مزید سرکا، ان میں سے تیسرا مسافر جو آگے بڑھا اس نے ہاتھ اٹھائے اور سرکار فرماتے ہیں اس نے بھی دعا مانگنا شروع کیا، اللہ تو جانتا ہے میں نے ایک دن مزدور رکھا، اس کے ساتھ اجرت طے ہوئی، شام کا وقت آیا تو میں اسے اجرت دینے لگا تو کچھ معاملہ انبن ہوا تو وہ لڑکے چلا گیا، میں اس کے پیچھے گیا، وہ مجھے ملا نہیں، میں اس کا حق مارنا نہیں چاہتا تھا، میں اسے دینا چاہتا تھا، لیکن وہ چلا گیا، لیکن میں نے اس کا وہی پیسہ کاروبار میں انویسٹ کیا، اس میں بڑی برکت ہوئی، یہاں تک کہ میں نے اس سے کئی گنا جانور خریدے، میرے پاس جو ہے وہ گائے بھینس کے کئی گنا جانور آ گئے، میں نے ان کو چرانے کے لیے غلام خرید لیے، چرواہے۔ تو ایک دن وہی دوبارہ بندہ میرے پاس آیا، کہنے لگا میری وہ اجرت ہی دے دو یار، تو میں نے کہا یہ سارا جو جانور سامنے تمہیں کھڑا نظر آ رہا ہے، یہ جو چرواہے ہیں جو ان کو چرانے والے ہیں، یہ سب کچھ تیرا ہے۔ تو اس نے کہا میرے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ ٹھیک ہے تم بڑے آدمی ہو، تیرے پاس مال ہے، لیکن غریب کی غربت کا مذاق اڑاتے ہو۔ میں نے کہا نہیں میں مذاق نہیں اڑا رہا، یہ تیرا ہی ہے سب کچھ، اے اللہ میں حق مار بھی تو سکتا تھا، مجھے کون پوچھنے والا تھا، میں نہ بھی دیتا تو کیا ہونا تھا، کوئی نہیں مجھے پوچھنے والا تھا، لیکن فقط تیرے خوف سے، تیرے ڈر سے میں نے وہ سارے کا سارا مال اسے دے دیا، اے اللہ اگر تجھے میرا یہ کام پسند ہے تو مجھے اس مشکل سے نجات دے نہیں دیتا۔ کہتے ہیں دعا ختم ہوئی تو پتھر لڑکا اور نیچے گرا، اور اللہ نے اس طرح ان تینوں مسافروں کو اس مصیبت سے نجات عطا فرمائی۔
اپنی کوئی نیکی جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کی ہو، تنہائی میں بیٹھ کر کبھی روئے ہوں اس کے خوف سے، کسی کو نہ پتا ہو اس کے خوف سے گناہوں سے رکے ہوں، ڈر گئے ہوں، سرکار فرماتے ہیں اس کے وسیلے سے بھی دعا مانگو، اللہ پھر بھی راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر مزید اللہ کو راضی کرنے والے کام جو ہے، فرمایا جو گناہ کیے ہیں ان میں تمہیں احساس ہونا چاہیے کہ یہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، احساس سے ندامت ہو۔ ہمارے ہاں لوگ گناہ تو کر لیتے ہیں، اللہ خیر کرے، اب گناہوں کو نیکیوں کا نام دینا شروع ہو گیا، لوگوں نے گناہوں کے نام ہی بدل لیے ہیں، جھوٹ کا نام مذاق رکھا ہوا ہے، اور چغلی کا نام جو ہے آپس میں گپ شپ رکھا ہوا ہے، عزتیں اچھالنا، بس ہم آپس میں ویسے ہی ایک دوسرے کو جو ہے وہ انجوائے کر رہے تھے، مطلب گناہوں کے نام ہی بدل دیے۔ فرمایا پہلی بات یہ کہ اس میں احساس ندامت ہو کہ میں گناہ گار ہوں، اور پھر اللہ کے حضور معافی مانگے، پھر اللہ اسے معاف فرماتا ہے۔ پہلی بات یہ کہ احساس سے ندامت ہونی چاہیے یار۔ اور پھر ساتھ ہی ارشاد فرمایا عاجزی، یعنی عاجزی انکساری والے کام، چونکہ اللہ کو ہیں بڑے پسند، عاجزی کرے اور اس سے خوف کرے تب بھی اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ عاجزی بڑی اللہ کو پسند ہے۔ ہمارے بڑے ہی صوفی درویش بزرگ ہیں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے یہ لکھا ہے کہ ایک نوجوان بڑا عبادت گزار، دن کو روزہ رکھتا، رات کو اللہ کے حضور قیام کرتا، اس کے حضور گر گڑاتا۔ آخری وقت آیا تو اپنی ماں کو بلا کر کہنے لگا اماں تجھے 3 باتوں کا کہنا ہے، وصیت کرنی ہے، کیا تو میری ان 3 باتوں کی وصیت کو پورا کر دے گی؟ ماں کی آنکھوں میں آنسو، لختے جگر دنیا سے جا رہا ہے، تو ماں کہنے لگی تو اس غریب ماں سے کیا وصیت کرے گا بیٹا، کیا کہے گا، چل بتا۔ اللہ اکبر۔ اس نوجوان نے کہا اماں پہلی وصیت تو یہ ہے کہ مر جاؤں تو گلے میں رسی ڈال کر پورے گھر میں گھمانا، اور لوگوں کو بتانا جو اللہ کا نافرمان ہو اس کے ساتھ ایسے ہی کیا جاتا ہے۔ اللہ۔ دوسری وصیت یہ ہے کہ میرا جنازہ دن کے وقت نہیں، رات کے وقت لے کر نکلنا، کوئی میرے جنازہ اور میرا منہ نہ دیکھے، میں گناہ گار ہوں، ہو سکتا ہے مرنے کے بعد چہرہ سیاہ نہ ہو جائے۔ اور تیسری بات یہ کہ مر جاؤں، تدفین ہو جائے تو قبر پر اپنا پاؤں رکھنا، ہو سکتا ہے تیرے پاؤں کی برکت سے ہی اللہ معاف کر دے، میں بڑا گناہ گار ہوں اماں۔ ہچکیاں لیتا لیتا اس کی روح پرواز کر گئی۔ ماں وصیت چونکہ پوری کرنے کا وعدہ کر چکی تھی، ماں رسی ڈھونڈنے لگی، رسی لے کر آئی، گلے میں ڈالنے لگی تو گھر کے ہر کونے سے آواز آ رہی تھی خبردار، اس نے توبہ کی ہے۔ جو توبہ کرنے والا ہوتا ہے وہ اللہ کے نیک بندوں میں سے ایک بندہ ہوتا ہے۔ توبہ، استغفار، ندامت، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے نا اس کے تو کیا ہی بات ہے یار۔ مجھے وہ حضرت عبداللہ بن عمر کے حضرت سیدنا فاروق اعظم کے دور کا واقعہ یاد آیا کہ آپ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان کی عبادت نا مجھے بڑی اچھی لگتی تھی، اس کا انداز بڑا سونا تھا، ایسا نہیں ہے کہ بس مسجد میں آیا تو گیا، نا، اس کو دیکھ کر لگتا تھا کہ اس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہے، مسجد میں آتا بڑی جلدی تھا، جانے کا نام ہی نہیں لیتا تھا، لیکن بوڑھا باپ تھا اس کا، ایک اس کی خدمت اس کے ذمے تھی، جب مسجد کی طرف آ رہا ہوتا تھا تو اس کے چہرے کی بشاشت خوشی بتا رہی ہوتی تھی کہ یار یہ بڑا خوش ہے، اور جب مسجد سے جا رہا ہوتا تھا نا غمگین ہوتا تھا کہ یار میں مسجد سے جا رہا ہوں۔
تلاوت کرتا، اللہ سے اکیلے میں بیٹھ کر باتیں کرتا، بوڑھے باپ کی خدمت بھی کرتا۔ تو وہ نوجوان نا ایک دن مسجد کی طرف آ رہا تھا، تو راستے میں ایک ایسی عورت کا گھر بھی تھا جو اسے روزانہ برائی کی طرف بلاتی تھی۔ وہ نوجوان کوئی توجہ نہیں کرتا تھا، اور روزانہ اس کی حسن کی تعریفیں، لیکن وہ نوجوان کوئی توجہ نہیں کرتا۔ ایک دن نا اس نے بلایا تو نوجوان رک گیا۔ اور یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ عورت گناہ کی طرف بلائے اور مرد نہ جائے، یہ آسان کام نہیں ہوتا۔ اس نے گناہ کی دعوت دی تو یہ نوجوان چل پڑا۔ اس کی دہلیز کے باہر قدم تھا اور ایک قدم اٹھا کر اندر رکھنے والا تھا، دل میں خوف خدا غالب آ گیا، دل میں احساس پیدا ہوا کل قیامت کے دن اللہ کے حضور کیا منہ لے کر حاضر ہوگا۔ چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ بوڑھا باپ گھر میں انتظار کر رہا ہے، آیا نہیں آج بچہ، کہاں پتہ نہیں کہاں چلا گیا یار۔ ہم سائے کو پڑوسی کو بلایا، کہا جا کر مسجد میں دیکھ کر آؤ یار، وہاں بیٹھا ہوگا، بلا کر لاؤ ذرا۔ آگے پیچھے خدمت میں کوتاہی نہیں کرتا، آج پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ وہ پڑوسی گیا تو اس نے دیکھا کہ وہ تو گلی میں بیچارہ بے ہوش ہو کر پڑا ہوگا۔ اٹھایا اور گھر لے کر آئے تو بوڑھا باپ دیکھ کر بڑا پریشان کہ ہو کیا گیا۔ کہا بیٹا ہوا کیا ہے؟ جب اس باپ نے پوچھا نا تو بیٹا دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ کہا ابا نہ پوچھو ہوا کیا ہے آج۔ کہا بیٹا بتا تو صحیح۔ اس نے پھر دوبارہ سے وہ واقعہ رپیٹ کرنا شروع کیا۔ جب اسی حرف پر پہنچا، اسی انداز پر پہنچا کہ ایک قدم پیچھے ہے اور ایک قدم اٹھا کر اس کے گھر میں رکھنے لگا، تو دل میں خیال آیا قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ دوبارہ اس نے جب یہ لفظ کہے نا، اس کی چیخ نکلی اور اس کی روح جسم سے جدا ہو گئی۔ لوگوں نے کہا اب رات ہے، باپ نے کہا ابھی دفن کر دو، صبح کا کہاں انتظار کرنا ہے۔ اسی وقت اس کو جو ہے وہ غسل دیا، کفن دیا اور تدفین کر دی گئی۔ صبح فجر کی نماز پڑھی تو وہ نوجوان سیدنا فاروق اعظم کو نظر ہی نہ آیا۔ ظہر کے ٹائم پھر نہیں نظر آیا۔ فرمایا یار وہ نوجوان خیر تو ہے، آیا نہیں، وہ تو چھٹی کرنے والا ہے ہی نہیں۔ کہا حضور اس کا تو انتقال ہو گیا۔ کہا کس طرح؟ بتایا ایسے ایسے ہوا تھا۔ کہا یار مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ صحابہ کی بھی ایک جماعت ہے، تابعین بھی ساتھ ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم اس کی قبر پر گئے، کھڑے ہو کر اس کی قبر کے اوپر یہ آیت پڑھی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے نا، اللہ اس کو 2 جنتیں عطا فرماتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں سیدنا فاروق اعظم نے یہ آیت پڑھی تو اندر سے آواز آئی یا امیر المؤمنین قد صدقتا، اے امیر المؤمنین قسم بخدا جیسے آپ نے آیت پڑھی ہے اللہ نے ویسے ہی سچ بسچ مجھے 2 ہی جنتیں عطا فرمائی ہیں۔ توبہ، گناہوں سے منہ موڑ لیں، اثر نو، اس کی تجدید کرنی ہے شب برات میں۔ اور بزرگان دین فرماتے ہیں گناہ زیادہ ہو جائے نا، پھر کمزور لوگوں سے بھی دعا کراؤ، ضعیف لوگ جن کا کوئی سننے والا نہیں ہے ان سے دعا کراؤ، یتیموں سے دعا کراؤ۔ بلکہ مجھے یہاں ایک بات یاد آئی، حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ ہمارے شہر میں نا قحط پڑ گیا اور قاضی شہر نے حکم دیا کہ سارے لوگ کھلے میدان میں نکلے اور دعا مانگے بران رحمت کے لیے۔ کہتے ہیں سارے لوگ نکلے، ایک کھلے میدان میں سارے لوگ دعا مانگ رہے تھے، تو میں اس ہجوم سے تھوڑا باہر نکلا تو میں نے دیکھا ایک غلام، حبشی غلام اس ہجوم کے قریب آتا ہے اور آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کہتا ہے اللہ مجھے پتا ہے یہ میرے گناہوں کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی،
اے اللہ تو ان کو کیوں سزا دے رہا ہے؟ میں گناہگار ہوں، مجھے پتا ہے میرے گناہوں کی سزا دوسروں کو نہ دے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں اس کے لہجے میں نرمی اور گناہوں کا اظہار اس محبت کے ساتھ وہ اللہ کے ساتھ کر رہا تھا کہ مجھے دیکھ کر بھی رونا آ گیا۔ اور ابھی اس کی دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ میں نے دیکھا کہ کالے کالے بادل آسمان پر آ چکے ہیں۔ میں سمجھ گیا یہ عام بندہ نہیں ہے یار، وہ دعا مانگ کے جا رہا ہے، بقیہ لوگ ابھی یہی ہیں، میں اس کے پیچھے پیچھے، وہ اس طرف جا رہا ہے تو میں اس طرف، یہاں تک کہ وہ ایک گھر میں داخل ہوا تو میں ابھی ایک گھر میں دیکھ لیا، اس کو یاد کر لیا۔ تو بہت بڑے عالم دین حضرت فضیل بن عیاض، میں ان کے پاس گیا، جا کر کہا حضور ایسا ایسا معاملہ ہے۔ فرمایا عبداللہ دیر نہ کر، فوراً اس غلام کو خرید لے۔ کہتے میں اس کے مالک کے پاس گیا، مالک دیکھ کر مجھے حیران کہا عبداللہ بن مبارک جیسی شخصیت، اتنے بڑے محدث اور اتنے بڑے عالم دین میرے گھر؟ کہا یار تجھ سے ایک غلام خریدنا ہے۔ اس نے بڑے سارے غلام تھے، سارے لائن میں کھڑے کر دیے، کہا یہ حضرت؟ کہا نہیں۔ کہا یہ بڑے سونے ہیں، تان آور ہیں، بڑا کام ہے۔ میں نہیں، مجھے یہ چاہیے نہیں، کوئی اور غلام ہے تمہارا؟ کہا ہاں ہے۔ وہ حبشی کالا غلام، کہا حضرت یہ بھی ایک بے ضرر سا غلام ہے کمزور، جو کام کہتا ہوں کر دیتا ہے لیکن ہے کمزور۔ تو فرمایا مجھے یہی چاہیے۔ اتنے سونے سونے غلام اور یہ آپ؟ کہا یہی چاہیے یار۔ قیمت ادا کی، دیا اس کو۔ گھر کی طرف آ رہے تھے تو راستے میں کہنے لگا مالک آپ مجھ سے کیا خدمت لیں گے؟ میں تو بڑا کمزور سا آدمی ہوں، مجھ سے کیا خدمت لیں گے؟ حضرت عبداللہ بن مبارک نے اس کی طرف دیکھا تو آنکھوں میں آنسو تھے، کہا تھے تجھ سے خدمت نہیں، تیری خدمت کرنی ہے، تیری شادی کرانی ہے، تیرے لیے مکان بنانا ہے، میں نے دیکھ لیا ہے تیرا اللہ کے ساتھ رشتہ بڑا مضبوط ہے۔ اچھا مجھے 2 رکعت نفل پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں؟ ٹھیک ہے پڑھ لے۔ 2 رکعت نفل پڑھے، اور نفل پڑھ کر عبداللہ بن مبارک کی طرف دیکھ کر کہنے لگا مالک مجھے معاف کر دیجئے گا، میں آپ کی خدمت نہیں کر سکا۔ اے اللہ میرا اور تیرا راز جب کھل ہی گیا ہے، اب لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ تو میرا ہے اور میں تیرا ہوں، اب میں یہاں نہیں رہنا چاہتا، تو مجھے اپنے پاس ہی بلا لے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں یہاں اس نے یہ لفظ ادا کیے، اسی وقت اس کی روح جسم سے نکلی اور پرواز کر گئی۔ ضعیفوں کی دعا میں بڑا اثر ہوتا ہے، کمزور لوگوں کی دعا میں بڑا اثر ہے۔ یہ ہاتھ اٹھائیں، اللہ خالی ہاتھ رہے۔ تو شب برات کی رات دعاؤں کی رات ہے، توبہ کی رات ہے، استغفار کی رات ہے، اللہ کو منانے والی کی رات ہے، کیونکہ رحمت خداوندی جوش پر ہے، منا لینا چاہیے۔ اس کو ٹی وی کی سکرین پر، موبائل پر گیم کھیلتے ہوئے، فیس بک واٹس ایپ کی نظر نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے بتایا یہ رات پھر دوبارہ نہیں، یہ گولڈن چانس ہے، ضائع نہ کر بیٹھیے گا۔ یہ آئی ہے، اگر مل جائے تو اسے ضائع نہیں کرنا، اس سے فائدہ اٹھانا ہے کسی طریقے سے، جو بھی بن پڑے اپنے رب کو منا لینا ہے۔ اسی سلسلے میں آپ کو پتہ ہے سال ہر سال الحمدللہ ہماری مسجد میں مغرب کی نماز کے ساتھ ہی عصر کے بعد کچھ دیر جو ہے وہ مغرب سے پہلے اعتکاف، کیونکہ نامہ اعمال کی تبدیلی ہوتی ہے، اعتکاف کیا جاتا ہے، اور اعتکاف سے مراد مسجد میں بیٹھنا، اور مغرب کی نماز پڑھتے ہی ساتھ ہی 6 نوافل پڑھے جاتے ہیں، 2 درازی امر بالخیر کے، 2 جو ہے اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرے، اور 2 بلاؤں سے حفاظت کے۔ جس طرح عام نفل پڑھے جاتے ہیں اسی طرح نفل پڑھنے ہیں۔ یہ ہو سکے تو ہر رکعت میں 3 دفعہ سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص پڑھ لی جائے، ہر 2 رکعت میں، یعنی جب پڑھ کر بیٹھ جائیں تو سورۃ یاسین شریف تلاوت کر لے یا 21 مرتبہ قل هو اللہ، دونوں میں سے ایک کر لے، اور اس کے بعد اگر یاد ہو تو دعائے نصف شعبان پڑھ لیں۔ انشاءاللہ 6 نفل پڑھیں گے، بڑی برکتیں بھی ملیں گی اور ڈھیروں ڈھیر اللہ نیکیاں بھی عطا فرمائے گا۔
اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ 12:15 بجے انشاءاللہ صلاۃ التسبیح کی جماعت بھی ہوگی۔